اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادات مبارک اور دوسری طرف سائنس کی تحقیق۔ نمبر 1، آنکھوں کا مساج۔ نمبر 2، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ نمبر 3، کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادات مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نمبر 1، صبح جلد اٹھنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول کے مطابق 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے، جس میں کیلریز ریلیز ہوتی ہیں، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر حساب یعنی پورا جسم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کا کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے۔ اور نبی پاک کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، کہلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار جیسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا بہت سو لیتے تھے۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت اور شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بشرط 1، 2، 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر کہلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول پر ریسرچ کی اور اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش فرماتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔
فروٹ میوے موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ وجوہات پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ ہم نے پانی پی لیا یا پھل کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئی۔ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد آٹے کا ایک لقمہ کھا لو۔ جب پانی تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا، وہ فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی نہیں پینا چاہیے، جو کہ پیٹ نہ صرف گیس، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے تمام عضو کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور دوسرا گند لگا ہوتا ہے۔ اس سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کے جس حصوں پر مٹی یا جراثیم لگ جاتے ہیں تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ جسم کے حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز لگی ہے اور جس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص سویا ہوا ہے، اٹھتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور جس کے بعد میں وہ بہت سے مسائل کا شکار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کی اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن اور بلگوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مختلف صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا بھی حصہ ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 150-2 گھنٹے کا ٹائم دیتے کہ اس وقت تک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور دوسری چیز مشکل میں ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے اور یہ ہمارے روزمرہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب تک قائم رہتا ہے، ورک کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادات اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت ہے، لیکن آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو نہ صرف قبائلی اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تھا،
کیونکہ جسم کی اندرونی ڈاکٹر کے افادی سے واقف تر یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضر ہوتے، پہلے غرض موقع پر موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ذرات رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغرب ممالک میں صبح اٹھتے ہیں بغیر دانت منہ صاف کے کھانا پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماری کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے جہاں اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کی وجہ سے دانتوں میں جمع ہو کر پیٹ میں جا کر اس قدر جراثیم پیدا ہوئے کہ وہ ہارٹ اٹیک کے مریض کا شکار بنے۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا سلسلہ سبب ان کے دانتوں کا ہی میل تھا، جبکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو کس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس کے ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش پورے سے زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پر پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، تو وہ بے چینی تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے 2-3 ماہ ہی میں ان کے حیران کن معجزات اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ ایک مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمایا کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑو۔ یہ عمل آج میڈیکل کی زبان میں اوٹوفاجیا کہلاتی ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم نسخہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں ظاہری کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی آپ بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی بہت جیسی بیماریاں فالتو فیٹ سے بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہارمونز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کھانا کھانے لگے مگر 70 پر ہی ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جس کے جسم کو ضرورت تھی، جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے، جسے ہم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند ہو رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کھاتے نہیں ہیں اور آپ نے پیر کو روزہ رکھنا ہے تو دن بھر کے طویل روزے کے بعد اوٹوفوجیا کی عمل کو آپ ایکٹیو ہونے کے بھرپور موقع ملتے ہیں اور 3 روز کی کوتاہی اور دوبارہ ریپیئر ہو جاتا ہے۔ پھر تو روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتے ہیں تو بیماری پیدا کرنے والے سیل اوٹوفوجیا کا عمل ہفتے میں دوبارہ دہرایا جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ اس سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ترقی ہے۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔